اندلس میں گات حکومت قائم ہوئی۔ مذہبیت نے خوب ترقی کی۔ عیسائی مذہب میں مذہبی تنگ نظری بہت زیادہ تھی۔ یہودیوں کو چوپایوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا، ان کو ہمیشہ کم تر سمجھا جاتا۔ عیسائی عیش و عشرت میں جبکہ یہودی جفاکشی میں مطمئن نظر آتے۔ اقتدار میں زیادہ طاقت پادریوں کے پاس تھی۔ عام پادری کے پاس 100-200 غلام معمول تھا۔ پادری آل ان آل تھے۔ گات حکومت کا دارالسلطنت تولیتلا تھا۔ تولیتلا میں اسقف اعظم لارڈ پادری چرچ ہسپانیہ کا صدر اعظم تھا۔ اس کے اختیار اس قدر بڑھ چکے تھے کہ وہ بادشاہ کو بادشاہت سے مسترد کر سکتا تھا اور خود تخت پر بیٹھ سکتا تھا۔ شام، مصر اور فلسطین سے عیسائیوں کو نکال دیا۔ اس وقت گات حکومت کا بادشاہ وٹیزا تولیتلا میں برسر حکومت تھا۔ وٹیزا نے جب پادریوں کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کو دیکھا تو اس نے پادریوں کے خلاف اقدامات کرنے شروع کر دیے۔ پادریوں کو معلوم ہوا تو وہ بھی وٹیزا کے خلاف سرگرم ہوئے اور وٹیزا پر یہ الزام لگایا کہ وہ یہودیوں کا ہمدرد اور خیر خواہ ہے۔ یہودیوں کی خیر خواہی اس قدر بڑا جرم تھی کہ وٹیزا کو تخت سے ہٹانے کے لیے پادریوں کو کچھ زیادہ محنت نہ کرنی پڑی۔ ایک فوجی سردار لرزیک کو تخت نشین کیا گیا۔ چونکہ یہودیوں کی حمایت اور ہمدردی لرزیک کے ساتھ تھی تو اس کی تخت نشینی میں کوئی مشکل حائل نہ ہوئی اور وہ آسانی سے نیا بادشاہ منتخب ہو گیا۔ لرزیک 70-80 سال کا بوڑھا تجربہ کار سپہ سالار 8ویں صدی کے ابتدا میں لرزیک تخت نشین ہوا اور عیسائیوں کے اقتدار میں کوئی کمی پیشی نہ آئی۔ افریقہ کے شمالی علاقے میں ایک قلعہ جس کا نام سوتا یا سبتا تھا ابھی تک عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ اس قلعے کا سردار کونٹ جولین نامی ایک عیسائی تھا جو قیصر قسطنطنیہ کا متحد تھا۔ قیصر قسطنطنیہ کے حسب منشا کونٹ جولین نے اندلس کی عیسائی سلطنت سے تعلقات قائم کیے کیونکہ قسطنطنیہ کے مقابلے میں اندلس افریقہ کے شمالی علاقوں کے قریب تھا اور یہاں سے فوراً امداد حاصل کی جا سکتی تھی۔ افریقہ کے باقی سارے مقبوضات جو قیصر قسطنطنیہ کے تھے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے تھے۔ صرف یہی ایک قلعہ تھا جو مسلمانوں نے صلح کے ذریعے عیسائی سردار کونٹ جولین کو دے رکھا تھا۔ اس طرح کونٹ جولین اندلس کا ایک گورنر سمجھا جانے لگا اور جس کا برائے نام تعلق قیصر قسطنطنیہ سے تھا۔ سابقہ بادشاہ وٹیزا نے کونٹ جولین سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی تھی اور جولین کی ایک بیٹی فلورینڈا تھی۔ گات حکومت کا یہ رواج تھا کہ سرداروں، سپہ سالاروں اور سابقہ بادشاہ خاندانوں کے لڑکے اور لڑکیاں شاہی خاندان کے ساتھ رہتے۔ لڑکے بادشاہ کی خدمت کرتے اور ادب و آداب سیکھتے جبکہ لڑکیاں بادشاہ بیگم کے ساتھ رہتی۔ جب وہ جوان ہو جاتے تو ان کو ان کے والدین کے پاس بھیج دیا جاتا۔ جولین کی بیٹی بھی اس روایت کے مطابق شاہی خاندان میں رہی۔ جب وہ جوان ہوئی تو اسے اپنے والدین کے پاس جانا چاہیے تھا، لیکن لرزیک نے باوجود اپنے بڑھاپے کے جبراً فلورینڈا کی عصمت دری کی۔ فلورینڈا نے کسی نہ کسی طرح اپنے باپ جولین کو یہ پیغام پہنچایا۔ جولین بہت آگ بگولا ہوا لیکن اس نے ہوش کے ناخن لیے اور لرزیک کے پاس آ پہنچا۔ اس نے یہ بہانہ بنایا کہ فلورینڈا کی ماں بیمار ہے اور مرنے سے پہلے فلورینڈا کو دیکھنا چاہتی ہے۔ یہ ایسا بہانہ تھا کہ لرزیک منع نہ کر سکا اور جولین فلورینڈا کو لے کر سبتا پہنچا اور اشبیلیا کا اسقف بھی جولین کے پاس آن پہنچا اور دونوں لرزیک کی حکومت کو درہم برہم کرنے کی پلاننگ کرنے لگے۔
खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने मूसा बिन नसीर को शहर करवान के मकबूजात पर वाइसराय मुकर्रर किया हुआ था। मूसा बिन नसीर का एक बर्बियुल नस्ल गुलाम तारिक बिन ज़ियाद तिंजाक का सरदार और अफवाज मराकश का सिपा सलार था। जोलियन तारिक बिन ज़ियाद के करीब था, लेकिन उसने तारिक बिन ज़ियाद से बात करने की बजाय मूसा बिन नसीर से बात की। वो अस्कफ़ आज़म अशबेलिया के और चंद ईसाइयों के साथ मूसा बिन नसीर के पास गया और उसको अपने ख़यालात से आगाह किया। मूसा बिन नसीर सुनकर मुतामिल हुआ और उसने कोई जवाब न दिया। जोलियन के इसरार पर मूसा बिन नसीर ने उंदलस की फौजी ताकत और दूसरे सवालात किए। जोलियन ने मूसा बिन नसीर को इत्मीनान दिलाया कि फतह उनका मुकद्दर होगी। इंसान होने के नाते उनका ये फ़र्ज़ है कि जो उंदलस पर एक शख्स गासिबाना तौर पर काबिज हुआ है और उसने लोगों की ज़िंदगी जहन्नुम बना रखी है, उसको हराया जाए और उंदलस को खुशहाल मुल्क बनाया जाए। मूसा बिन नसीर ने खलीफा दमशक वलीद बिन अब्दुल मलिक से इजाज़त लेना बेहतर समझी और एक ख़त खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के नाम लिख दिया और जोलियन के साथ अपने एक गुलाम तरीफ को 500 सिपाहियों के साथ भेज दिया। जोलियन के साथ सवार होकर तरीफ उंदलस के एक साहिल पर उतरा और मामूली लूटमार के बाद सालिमन गालिबन वापस लौटा। उधर खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक की तरफ से इजाज़त मिल गई, लेकिन ये हिदायत की गई कि हिज़्नो-यात को मलहूज़े मूसा बिन नसीर को खलीफा दमशक की तरफ से इजाज़त मिली तो तिंजा के सरदार तारिक बिन ज़ियाद को मूसा ने हुक्म दिया कि अपने फौजी लश्कर के साथ उंदलस पर चढ़ाई कर दो। तारिक बिन ज़ियाद ने अपने 7000 सिपाहियों के साथ उंदलस पर हमला किया, कश्तियों पर सवार होकर गया। 4 कश्तियों पर 7000 सिपाही सवार होकर उंदलस की तरफ रवाना हुए। इस बात से पुराने ज़माने के जहाज़ों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो किस कदर बड़े थे। तारिक बिन ज़ियाद के सिपाहियों में बर्बरी नौ मुस्लिम और कमतर अरबी थे। कोई तजर्बाकार सिपा सलार न था। मुगीसुर रोमी नामी शख्स था जो तारिक बिन ज़ियाद का नायब समझा जाता था।